میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ہمیں نبی علیہ السلام کی کوئی عجیب بات سنائے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ آپ فرمانے لگی کہ نبی علیہ السلام میرے ہاں تشریف لائے تو ہم عائشہ ہٹ جاؤ، آج میں نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے کے کنارے پہ گئے اور نبی علیہ السلام اتنا روئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے آنسو بہتے زمین تک آن پہنچے۔ نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ حضرت بلال نے اذان فجر دی۔ حضرت بلال حبشی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو اللہ نے بخش نہیں دیا، تو پھر آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال یاد رکھو جہنم کی آگ کو اللہ کی خوف سے نکلنے والے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جہنم کی آگ ہے، فرمایا اس کو یہ خوف خدا سے جو آنسو نکلتے ہیں وہی بہاتے ہیں، وہی بجھا سکتے ہیں۔ اس لیے خوف خدا سے نکلنے والے جو آنسو ہیں یہ بڑے ضروری ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوف خدا سے جو آنسو نکلتے ہیں یہی جہنم کی آگ کو بجھاتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو قرآن کی آیت کو پڑھے اور اس میں غور نہ کرے کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو آیت کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پہ بیٹھے تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اتنا روئے قبر کے قریب بیٹھ کے کہ قبر کے قریب کی مٹی بھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور نبی علیہ السلام رو کے فرمانے لگے اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ یہ جو قبر ہے نا، فرمایا یہاں ہر ایک نے آنا ہے، یہاں آنے کے لیے تیاری کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ اور یہ جو خوف خدا ہے یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں کو درس دیا اور یہ اپنے اوپر طاری کر کے بھی دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، 40,000 کا مجمع تھا۔ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں 40,000 کا مجمع تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم میں خطاب کرنے کے لیے نکلے، حضرت داؤد علیہ السلام نے خوف خدا پہ ایسا خطاب کیا 30,000 لوگوں کی روحیں نکل گئی۔ وہ جو مجمع میں 40,000 لوگ تھے آپ کے خوف خدا پہ خطاب سن کے 30,000 لوگوں کی روحیں نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آنکھوں کی اکثر بینائی رخصت ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا یا نبی اللہ آپ اللہ کے خوف سے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے میں 2 وجہ سے روتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں یہ ڈرتا ہوں کہیں میری آنکھ وہاں نہ جا پڑے جہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھ ڈالنے سے منع کیا ہے، اور دوسرا رونے کی وجہ یہ ہے یہ آنکھ ہے رب کے جلوے دیکھنے کے لیے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ اور جلوے نہ دیکھے یہ رب کے جلوے دیکھے۔ اس لیے خوف کے اندر رو رو کے آنکھوں کی بینائی کا اکثر حصہ چلا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بڑا رویا کرتے تھے، اور رونے کا حال یہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رو رو کے اپنے رخسار پہ زخم ہو چکے تھے، اتنا آپ کی والدہ ماجدہ نے یہاں روئی رکھ دی زخموں کی شدت کی وجہ سے، لیکن آپ جب نماز میں کھڑا ہوتے تو اتنا روتے کہ وہ جو روئی تھی وہ بھی بھیگ کے گر جاتی۔ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی بتایا کہ وہ بہت بڑی بارگاہ ہے جہاں وہ رحمان و رحیم ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے، اس لیے اس بارگاہ کے اندر آنسو بہانا، معافی مانگنا، طلب استغفار کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔